الذي لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكاملين كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسط واجب الاحترام صدر ذی وقار علماء کرام، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، آج دا نورانی اور روحانی اجتماع، آج دی مبارک روحانی محفل پاک بارگاہ شہزادہ گلگو قبا راکب دوش محمد مصطفیٰ لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا نور نظر مولا مرتضی نواس شہید دو فراز جناب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حضور نظران عقیدت پیش کرنے واسطے نبی کریم اور نبی کریم دے صحابہ اور نبی کریم دی آل بیت دے مداحاں نے اہتمام و انتظام کیتا ہے. آپ احباب کی خدمت کے اندر مجھ گناہگار نے کئی مرتبہ حاضری دی سعادت میسر آئی ہے، اور کیونکہ محرم الحرام کا مہینے اہل سنت و جماعت کہ جتنی بھی مقدس یاداں نے انہاں یاداں نو منانا سارے ایمانی فرائض بھی شامل ہے. اسی لوگ بڑے باغ کو بڑے رات گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں. مقدس تقریبات یہ منانا سارے عقائد نظریات دے ایمانیات دے اہم فرائض شامل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے واقعہ کربلا مضمون شہادت فقط اس طرح نہیں بیان کروں گا کہ امام عالی مقام شہید ہو گئے تو یہ شہید کر دیتا. میں پہلے یہ دساں گا کہ امام حسین دا خاندان کون ہے. اس پاس فضائل والے بیت نے امام عالی مقام دا واقع کربلا اس امت مسلمانی سبق کی دیتا ہے. کچھ مسائل نے اور کچھ مصائب نے اور کچھ فضائل.
فضائل وچ بھی کمی کوئی نہیں اور مصائب وچ بھی کمی کوئی نہیں. اینا محبوب ہوئے کہ نبوت دے مقدس سینے سے کھیڑتا ہوئے تے مشکلات انیاں آون کہ کربلا دے ریگستان سے پیاسا ذبح ہو جائے. کچھ اس سے دنیا کے اعتراضات نے کچھ اور بھی عرض کراں گا. دعا کرو کہ رب ذوالجلال صدقہ نبی کریم کی عظمت اور نبی کریم جس محبوب شہزادے کی شہادت کا صدقہ مینو حق بیان کرن دی اور تہانوں تے مینو سن سنا کے ایمان رکھنے کی استقامت نصیب فرمائے. واقع کربلا ایک ایکسیڈنٹ نہیں، حادثہ نہیں. یہ وہ واقعات جڑا تسی تے اسی آج 1402 سال شہزادہ عطا فرمایا. امام الانبیاء تشریف لے آئے. امام عالی مقام نے اپنے دستے کرم سے چکیا. نبی کریم کی چچی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی ام الفضل بارگاہ نبوت لیا کے شہزادے نے نبی کریم کے ہاتھوں سے پیش کیتا. میرے آقا نے محبت نال چمن کا ارادہ کیتا کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ پیار دینے ذرا خیال کر لینا اس بچے کا چہرے سے پیار نہیں دینا، اس شہزادے کے رخسار سے پیار نہیں دینا، اس بچے دیا لبا سے پیار نہیں دینا. کیوں مٹی پیش کی تھی. آقا اس مٹی وال توجہ فرماؤ. امیر کی تھی آقا ذرا اس مٹی وال غور کر لو پھر شہزادے نو پیار دینا. جو پیار دینا بھی ہے تو لبا کے نہیں ایسے رخسارا نہیں چمنا، یہ چمنا جیسے بھی گردن کا بوسا لو. میرے آقا نے مٹی والے دیکھے فرمایا مینو خون دی اپنے خون دی خوشبو آ رہی. جبریل عرض کی آقا وہ مٹی ہے جس مٹی کے اندر تیرے شہزادے کا خون ملے گا. سرکار نے نبی کریم نے امام حسین دی گردن کا پیار لتا. ادھر بوسا لیا کا جو آنسو نکل آئے. ام الفضل کی آقا جب بچیاں دے بچے پیدا ہو والدین واسطے مسرت دی انتہا ہوندی ہے. اب تیری بیٹی دا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تسا پیار بھی دے نال اکھاں چوں آنسو بھی پہندے نے. فرمایا چچی تو حسین بھی میرے ہاتھاں تے ویکھیا پر میں ہاتھاں دی بجائے کربلا وچ نیزے تے ویکھیا. کر جد اللہ کے ہاتھ فرمایا تسا میرے ہاتھوں سے ویکیا میں بھی انجام نو ویکیا. حاضبنی نکتا لو بہار دی نکا لو لا کربلا. اے میرے ہاتھوں سے جڑا شہزادہ قتل ہوئے گا شہید ہوئے گا بے ارضی یقال لہا کربلا ایسی زمین جدا نا کربلا ہے. اور کتی تانوں تے میرے ید اللہ دے ہاتھوں تے نظر آیا پر او ویلا مینوں یاد پیا تے جدوں ظالم ظلم کرے سنی اس حسین دے دل تے اور تیر تلوار مرے. مینوں وہ منظر کے سما نظر آیا جدو ظالم اس محبوب خدا دے محبوب دی گردن سے خنجر چلا. خاتون قیامت
تیرے نبی دو عالم بل ویکھیا تیر کیتی ابا جان اے میرا بیٹا ذبح ہوئے گا. فرمایا ہاں بیٹی تیرے بیٹے دے گلے تے خنجر چلے گا. جدو اس شہزادے کے نازنی گلے تے خنجر چلے گا پھر سما کے منظر دیکھنے والا کون ہوئے گا؟ بظاہر آپ ہو گئے فرمایا نہیں، میں ہوا گی فرمایا نہیں، شیر خدا ہوں گے فرمایا نہیں. پھر ابا جان کون آئے گا؟ آغاز سے نبوت دے پروردہ دی گردن سے خنجر رکھے گا. اور کنیاں نگاہ اتنا 2 لاکھ منزل اتنا سنگین نظارہ کون کرے گا؟ فرمانا تو ہوے گی تن میں ہوا گا تن ہوتی شیر خدا دا ہک کلی زینب روش. بیٹی تیری ثانی زارا تیرے وفا دے کھائے بھی وفا والی تیرے حیات سایا والی ثانی زارا اے سیدہ زینب تیری لگتے جگر ہوئے گی. علی دی بیٹی نبی دی نواسی حسین دی پیر ہوئے گی. ایک ہی کلی زینب روتی جد تکسی حال جھرے گا. تو نبی کریم نے اپنی حیات سے کئی بات جمع فرمایا. ما ثابت بسنت اندر شیخ نے 12 احادیث واقع کربلا جو حضور نے بیان کیتے انہوں پیش فرمایا. تو نبی کریم کا شہزادہ پہلے دیکھو کون جس کے نسب کوئی کمی نہیں. نانا نبیاں دا سردار ہے، باپ ولیاں دا سردار ہے، ماں جنت دی عورتاں دی سردار ہے. نسب کی کمی نہیں نا. کسی کا پیو چودھری ہوگی ماں کوئی بھی ہوگی تو چودھری بن جاتا ہے، پر یہ ماں کون ہے؟ اس کا ابا کون ہے؟ اس کا نانا کون ہے؟ نانا نبیاں دا سردار ہے. جب نانا نہ ہوتا دنیا تے نبی کوئی نہ ہوتا، جی علی نہ ہوتا دنیا تے ولی کوئی نہ ہوتا. پر نانے تو پہلے نبی آئے نا، پر نبیاں دی نبوت دا مقام آتے امام الانبیاء ہی دسے. شہید کئی ہونے پر شہادت دا مقام حسین نہیں آتے دسے. او نبی نہ ہوتا کائنات کی نبوت کے مقام کی خبر نہ ہوتی، یہ حسین نہ ہوگا تو شہادت کی اہمیت کا پتہ نہ چلے. کون اس کی باپ بل غور کرو نا کہ مولا علی دی ماں اج دنیا کہہ کہ آل سنت سنی امام حسین نو نہیں منگے. میں کسی کی تنقید نہیں کرا گا، اور کرا کہ سنی امام حسین نو وضو کر کے کہ خدا کی مسجد یاد پہ کرتے. جہے امیر سنی نہیں منگے معلوم ہوتے وہ نہیں منگے، جو منگے ہوتے تو بھی مسجد ذکر حسین کر دے. حسین نو مسجد تو باہر لے جان والے کدے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اسی حسین نو منگے. اے اس باپ دا بیٹا ہے جدی ماں فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی ہے. کہ طواف کعبہ کردے ہاں ولادت دا وقت آ گیا، بچے دے جنم دا ٹائم آ گیا کہ کعبے تو ہٹن لگی، آواز آئی دور نہ جانا، لیا کعبے دے اندر لیا. یہ عام انسان نہیں، امام المتقین ہے. کعبے دے اندر پیدا ہوئے پر اکھاں بند. حضرت علی دی اماں اٹھا کے آغوش لے کے نکلیاں. اکھا چاسو نے نبی کریم نے چولی پر پور رہتی پوچھا چٹی اے فاطمہ بنت اسد تیری آغوش کی ہے؟ ارتی تیرا چچا داد پائی پیدا ہویا جنم تے کعبے وچ لتا پر اکھا تو معلوم ہے. حضور نے فرمایا ذرا مینوں دکھا. نبی کریم نے مولا علی نو چکیا، علی نے اکھاں کھول دتیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولا علی نے اکھاں کھولیاں، رخ مصطفیٰ نے ویکھیا
کہ حضور نے فرمایا چچی اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر لو، تہاڈا بیٹا نابینا نہیں، اکھاں تو معروم نہیں، ایڈا تے رب نال وعدہ سی، رب کریم نے وعدہ لتا سی جے کعبے وچ ولادت لانی آ اودوں تیری اکھ نہ کھولی جدوں تک چہرہ مصطفیٰ نہ ہوے۔ پتہ لگا آیا تے کعبے وچ، اکھاں کھولیاں تے رخ مصطفیٰ ویکھیا، جدوں دنیا تے جان لگا تے مسجد وچ پتہ لگا حسین دا ابا ہوے جدی زندگی یا کعبے نال رہی ہے یا مسجد نال رہی ہے، تو کوٹ کے اٹکن کے بعد بنی ہے نا، تو اس زمانے کوئی نہیں، تو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ او دا ابا مسجد شہید کتنے ہوئے نے؟ ابن ملزم نے کتنے حملہ کیتے پیدا کتنے ہوئے؟ قدم سنی نہیں مندے میرے پیر میرے لیے شاہ گول بھی فرماندے نے کہ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، جسم کا جسمی لحم کلامی، فرق نہیں ماں بینی کیا۔ نبی دی محبت، علی دی محبت، علی دی محبت، نبی دی محبت۔ علی جسموں کا جسمی، علی تیرا جسم مصطفیٰ کا جسم ہے، تیرا گوشت مصطفیٰ کا گوشت ہے۔ اندازہ کرو سنی نہیں منتے، اسی اج نہیں حسین نو منن لگے، اللہ دی قسم اسی امام حسین نو اللہ دے فرضاں بھی مننے ہیں، مصطفیٰ دیاں سنتاں بھی مننے ہیں، عیداں دیاں رکعتاں بھی مننے ہیں، نوافل بھی مننے ہیں، کہ کیویں مننے ہیں؟ وضو کر کے مننے ہیں، رب دے سجدے دے کے مننے ہیں، اسی نماز جنازہ بھی مننے ہیں، اودوں تک ساڈی عبادت پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی جدوں تک اسی اے نہ کبھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی۔ وہ آدمی سنی نہیں منتے، انہوں کا قصور نہیں، فرق ہے، اسی وضو کر کے منتے ہیں اور بغیر وضو منتے ہیں، فرق نہیں ہے۔ میرے پیر شاہ نصیر الدین گولوی کے شعر آپ فرماتے ہیں کہ خائے میری فراست ہے کہ نادانی ہے، خائے میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمان۔ اولاد رسول، اولاد علی جس نبی نبی نال کوئی تعلق ہے، او دا ذکر ساڈے واسطے باعث تقویت ایمان کہ مولا علی کون ہے۔ شجاعت لکھو کہ دنیا تو انفرادی ہے، یہ در خیبر اکھیڑیا ایک ہاتھ سے چک کے ٹال بنا کے دکھا دیتا، 40 صحابہ زور لاندے پر دروازہ ہلدا نہیں کہ مولا علی ہاتھ سے چک کے ٹال بنائی۔ سخاوت کی کیا حالت ہے، سخی کہ ایسا سخی کہ سائل نے آ کے روٹی کا سوال کیا، مینو کھانا چاہیے، قمر آپ دا غلام ہے، فرمایا قمر جا کے اس میں میری روٹی چک دے، آقا روٹی برتن میں، فرمایا برتن سمیٹ دے، آقا برتن اونٹ سے کچاوے تے، فرمایا کچاوے سمیت دے دے، آقا کچاوا اونٹ دی پیس دے، فرمایا اونٹ ہی دے دے، آقا اونٹ اٹھا دی قطار وچے، فرمایا جدا نہ کری ساری قطار ہی دے، قطار ہی دے۔ ایک قطار مہنگی ہے یا باغ صدق دیا کھجوراں مہنگیاں سن، اور جڑا ساری قطار منجے روٹی دے اٹھا دی قطار، اسی نہیں منا گے دادلے ہوئے درے خیبر ہاتھ نال اکھیڑ کے سٹے، کوئی روٹی منگے اٹھا دی قطار دے، پھر اسی نہیں من سکتے جے فاطمہ زہرا نبی دی بیٹی عدالت دے کٹائے جائے، نہیں من سکتے۔ ساڈا چقیدہ ہے کہ خدا دیتا کھا لیتا پنتن نام کے ٹکڑے، یہ ایسا سنیا دا چیز ہے، جو کچھ کھانے پنجتن پاک دے صدقے کھانے، یہ وہ ہور نے جڑے آنے نالے پنجتن پاک نے نالے پنن گئے سن، نہیں خدا دیتا ہے
کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے اور اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح شام کے ٹکڑے یا حسین ابن علی میرے پیر خان پھر دینت کر دیں یا حسین ابن علی چوم کر ہم جو سنائے گے ترانہ تیرا آقا چوم کر ہم جو سنائے گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں لانا تیرا بخش دے گا محمد ابن عیسیٰ جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے ترمذی دا رائٹر مصنف لکھ دے کہ میں نو اللہ تعالی دی خواب دے اندر زیارت ہوئی تے میں عرض کیتی مولا تیری بارگاہ وچ کچھ التجا کرنی ہوے تے دعا دا انداز ایسا ہو ترمذی شریف دا مصنف آپ فرماندے نے میں اللہ دی بارگاہ کرتی تھی مولا دعا دے جلد قبول کرنے واسطے کیسا انداز اختیار کرا رب کائنات فرمایا جو کوئی میری بارگاہ وچ حسن تے حسین انہاں دی ماں فاطمہ زہرا دا واسطہ دے گا میں تقدیر ٹھکرا دیا گا انہاں دا واسطہ رد نہیں کراں گا اے بھی سنی ترمذی والا بھی سنی اے آندے کہ جنہاں دے واسطے رب رد نہ کرے وہ کھجوراں منگن ٹر جائے وہ عدالت جان کے صحابہ ساڑا حق لے لے نہیں ایک پاسے فضائل نو ویکھو مقام نو ویکھو اس واسطے سادیاں دئی لاہی بحق بنی فاطمہ تے برکال ایماں کنی خاتمہ مولا تیری بارگاہ وچ کوئی التجا ہے پر کس طریقے نہ بحق بنی فاطمہ دعا منگنے واسطہ فاطمہ تزہرا دی اولاد دا دے کہ برکول ایماں کنی خاتمہ اگر ساڈا دم واپسی ہوئے لمحہ آخری ہوئے زندگی دے ٹائم ختم ہو گیا ہوئے پر آخری ساہ وچ اکو تیرے دے کہ قول ایمان سے خاتمہ کریں پر صدقہ زہرا دے پترا اگر شادی نہ کر دے اگر دعوت رد کنی ور قبول منا دستے دامان آلے رسول یا اللہ چاہے دعا مان کے چاہے نہ مان قبول کر کے چاہے ٹھکرا دے میں دعا دی قبولیت وال نہیں میں تے رسول اللہ دی اولاد دے دامن تے ناز کر رہا پھر عاشقاں دا امام فلا پھر رسول جانے نقشبندیاں دا امام جانے اور کدے بسد کو صفا گشت بیچار جانی بسد کو صفا گشت بیچار جانی غلامان آلے محمد جامی اپنی سچائی کی حقیقت سے حقیقت کی وجہ تو اگر کوئی دنیا سے مقبول ہویا تو غلامان آل محمد آدھا میں آل دی غلامی نہیں بلکہ میرے آل دے غلامن انہوں دا بھی میں غلام کون مولا علی اینا سخی فاطمہ زہرا کون ہے امام حسنین کریمین حسن حسین بیمار ہو گئے کہ مائی صاحبہ بارگاہ الہی سے نظر منی مولا میرے بچے نو صحت دینا کہ جو میرے بچے نو صحت مل گئی تو میں 3 روزے رکھا مشکل وقت آئے تو روزے رکھے مائی صاحبہ کی منت منی تھی آج کل کدے 10 محرم روزہ رکھیے نا کہ کئی آدھے نے کہ کوئی 10 محرم روزہ رکھتے نے سننی ہے تو یزید کی ماں کا روزہ سی 10 محرم پر قصور ہونا دا بھی نہیں ماوا دی آدت پترا نو ہی پتا ہو نا جنہ دی ماں ہوئے ساری تو ہے نہیں یزید دی ماں دا روزہ سی پانی ماں میں حسین دا بن سی روزہ یزید دی ماں دا سی کتنے بیچارے حساب تو کمزور نے کتنی معلومات کی کمزوری ہے پانی 3 دن امام علی مقام کا بند یہ بھی میں تمہیں دساں گا کہ بند کیوں ہوا کہ امام حسین مجبور نہیں تھی چاہتا کہ کربلا کے ذرے ذرے سے پانی برامد کر یہ بھی میں عرض کروں گا کیونکہ میری عادت ہے کہ میں تقریر نو اس انداز میں چلانا ہے کہ تمیز بننا
جی اج میری تقریر سننے گے کل انہوں نے میری تقریر سمجھ آئے گی، کہ جنہیں کل سننی کہ اج نہیں سنی انہوں نہیں سمجھ آئے گی، اس واسطے کہ میں ترتیب نہ چلاں گا۔ امام حسین کی ماں نے روزے کی نیت منی، بچے میں صحت ہو گئی، دسیا اوکھا وقت ہے کہ اے طریقے نے کی دسیا؟ تو یار بولو تو سی خفا بیٹھے ہو، تھی بول سو تو میں آواز کرتا اور تا دل ہے میں ایک دم 60 میل کی سپیڈ سے ترو لا لوا تو جن اور بھی کام ہے کوئی تے نال ہی نہیں نا، پورا یعنی سفر کا مہینہ بھی یہی کام کرنا ہے رات دن۔ تو جو فرماؤ امام عالی مقام دی ماں کی منی نظر روزے کی منی، جڑے روزے رکھن پتہ لگا خاتون قیامت دے منن والے ہونا کیسا سکون نال تسی بیٹھے ہو کہ نہیں؟ نیاز بھی پکی ہے نا، ہے پکی ہے نا، دیکھ لو سنو نیاز پکی نا، کھاندے نا، اے نور مسجد 12 ربیع الاول دے 12 جلسے ہوندے نا، نیاز پکدی نا، کیا سونا مزہ دے، آرام نال کھا کے پھر کی کر دیو؟ ہاں چیزیں بھی ہیں جڑے چاولوں کا پھکا مار مار پھر کٹ کٹ کے تھلا لا دیں۔ اللہ نے کیسا پر امن مذہب دیتا ہے، ہر شاید پچا جان گے پر امام حسین کے چاول بغیر کٹیا اندر جا نہیں سکتے۔ پر پتا لگا وجہ کی ہوگا نیاز امام حسین دی پر بغیر مکیا کے اندر نہ جائے، ارے بغض جن کے سینے میں ہے صدیق اور فاروق، ارے بغض جن کے سینے میں ہے صدیق اور فاروق، ہم اسی قابل کراتے دن پٹتا رہے۔ یہ رب سزا مقرر کی تھی، اس کیا کہنے نا میرے محبوب نے یارہ نہ جنہوں میرا حبیب اپنے قرب چ لٹائی پہ حاضر ہے نہ ویر کرے میں انہوں دے مکے انہوں دے سینے پہ کٹانا ہوں۔ عبادت سے دانا ہے جو اہل سنت نے اپنایا کہ وہ دوسرے جڑے اہل سنت بنے انہوں نے لکھ چڑے کہ ذکر حسین محرم اور غیر محرم حرام ہے۔ سنی کے بھی بناسپتی سنی انہوں نے لکھے کہ ذکر حسین محرم اور غیر محرم حرام ہے۔ آج کل تعریفاں کر رہے ہیں یزید بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں پر انہوں کا قصور نہیں جنہیں کے نانکے انہوں نے بھی صفائی دینی چاہیے، انہوں نے کچھ لگتے ہونے۔ امام عالی مقام دی ماں ساری دعوت روٹی پکا لگا مولا علی پوچھا روٹی کرو، فرمایا بچیاں دی صحت دی نظر منی سی، فرمایا میں بھی روزہ رکھا گا، آپ دی خادمہ دائی فدار کی مائی جی بھی تسا روزہ رکھا تاری خادمہ بھی رکھے گی۔ روزہ رکھ لیا دل گزریا، شام میں روٹی تیار کر کے انتظار ہے کہ بلال اذان دے تو روزہ افطار کرے، ادھر انتظار ہے ادھر دروازہ کھٹکیا، پوچھا کون ہے؟ میں ایک مسکین، فرمایا روٹی نو دے دیو اسی پانی والی وقت گزار دیا۔ دوسرا دل دا روزہ گزاریا، افطار دے منتظر نے اذان دی آواز آئے روزہ کھولیے، دروازہ کھٹکیا کون؟ میں یتیم ہاں میرے سے کرم کرو، فرمایا دائی کھانا انہوں دے دے اسی پانی والی گزار۔ تیسرا دن آیا، کھانا پکا کے افطار دے منتظر نے دروازہ کھٹکیا، کون میں اسیرا کرم کرو کہہ دیا، فرمایا دائی روٹی نو دے دے اسی پانی نال وقت سہار لیں گے، تینوں دن کھانا دے دیتا، پانی نال روزہ کھولیا، رب کریم آواز دیتی میرے حبیب وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرا پیارا گھرانا ہے جڑا اپنا پٹیا یا یتیماں نو دیندے یا مسکین۔ مصطفیٰ نو جب یہودیاں نے مبالغے دا چیلنج کیتا تے سرکار نے نگران دے عیسائیاں دے مقابلے خدا دی حقانیت اور اپنی نبوت دی صداقت دے واسطے تشریف لے جان لگے، خاتون قیامت نو بلایا، حسنین کریمین نو بلایا، مولا علی نو بلایا، اے حسن تو میرے سجی ہاتھ دی انگلی پکڑ لے، حسین میرے کھبے ہاتھ، اے بیٹی زہرا
تو میری چادر دا کونا پکڑ کے میرے پیراں دے نشاناں تے پیر رکھی. اے علی تسی میری زہرا دی چادر دا کونا پکڑا. مولا علی عرض کی یا رسول اللہ نقشہ بھی غیر محرم دی نظر نہ ویکھی اسی کیویں من جائیے کہ عدالت صحابہ زیادتی کر رہے ہو. فاضل علی فرمانے کیا بات ہے رضا اور چمنستان کرم کی, کیا بات ہے رضا اور چمنستان کرم کی, زہرا کلی جس میں حسین و حسن بھول. فجر کی جماعت ہوئی, صحابہ فارغ ہوئے, تلاوتاں کیتیاں, وظیفے کیتے, لیکن صبح کا ٹائم ہوا کہ مطلع صاف ہے لیکن سورج کی کرنا نظر نہیں آتی. مطلع برآلود نہیں, مطلع صاف, لیکن سورج طلوع نہیں ہوتا. صحابہ بارگاہ نبوت جاوے ہوئے یا رسول اللہ اج اسی حیران فجر دی نماز پڑھی, معمول دے مطابق قرآن پاک دی اوراق دی تلاوت کی, لیکن مطلع صاف ہے اور سورج نظر نہیں آتا. آج کی وجہ ہے؟ سورج کدھر گیا؟ آسمان سے بدل نہیں, سورج نظر نہیں آتا. حضور نے فرمایا جی سورج طلوع کرانے تے پھر مولا علی کے دروازے سے جاؤ. یا رسول اللہ نبی تسی ہو. فرمایا علی نو اطلاع کرو. نبی دی نور نظر فاطمہ تزہرا فطر استراحت تیار فرمائے, میری بیٹی چار پائی کے لیتی ہے فجر دی نماز پڑھ کے اور ہوا کا چونکا ہے, میری شہزادی کا دوپٹہ معمولی جے پیشانی تو ہٹے, اقبال مبارک ننگا ہو گیا, سورج شرم تو اکھ نہیں پہ کھولتا. جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے, جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے, فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. رحمین علیہ بیت کی تعریف نہیں کرتی. فاطمہ زہرا اقبال نے واقعہ پڑھا نا, شاعر مشرق مفکر اسلام علامہ اقبال آندہ خاتون قیامت میرا اقبال دا نظریہ عقیدہ آئی تے ورنہ گرتے تربہ تشی گردید میں سجدہ برخا کے او پوشید میں. اقبال آندہ کچھ مقدر لے جانا کہ دارا تیری قبر کا طواف کر تے دل چاہتا تیری قبر دی مٹی نو سجدہ کرا, پر رشتے آئین حق زنجیر پاس آندے مجبور ہاں دل تو تک لیا جا کہ زارا تیری مزار نو سجدہ کرا, لیکن رشتے آئین حق زنجیر پاس اور پاس فرمان ہے جناب مصطفیٰ. کیونکہ تیرے ابے دا کلمہ پڑھ بیٹھے تے تیرے ابے دے دین وچ سجدہ غیر دا چھڑک ہے, اگر اے مداخلت نہ ہوندی تے اقبال تیری قبر نو سجدہ کرتا. اقبال کہہ رہے کون زارا مریم ہوئے جی صرف عیسیٰ دی ماں ہے, پر زارا دیاں ترے نسبتاں تے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. نور چشمے اکھاں دا نور ہے کس دا؟ رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کون ہے؟ امام اولین و آخرین. زہرا ایک تیرا ہے مقام ہے کہ تو اس دی شہزادی ہے جڑا پہلے دا بھی امام ہے تے پچھلے دا بھی امام ہے, اور دوجا مقام کے بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مشکل کشا مرتضی شیر خدا دی تو زوجہ محترم ہے, اور مادر مرکز پرکار عشق. بڑے بڑے عاشق ہون گے, بڑے بڑے, پر تیرے پترا لیا کوئی عاشق نہیں ہوتا. ایک پاس نبی دے کنیا دا سوار ہوئے,
ایک پاسے کربلا دی تتی تے سجدہ ہوئے، ایک پاسے زہرا دی چولی دکھے دے، ایک پاسے گردن تے خنجر ہوئے، ایک پاسے جبریل پنگوڑے دیا ڈورا کھچے، ایک پاسے نیزے دی نوک تے سر ہوئے، پر ایک معراج نبی نو ہویا تے حسین نو چارے واری، ایک معراج ماں دی چولی تے دوجی نبی دے کندیاں دی اسواری، تیجا ہاتھ خنجر دے جتے چائی سو لذت بھاری، تے چوتھا نوک نوے دی جتے ویکیا حلقت ساری، مادریا مرکز فرقان عشق، مادریا قافلہ سالار عشق، تو کدی ماں میں عشق دے قافلے دے سرداراں دی ماں ہے، مرکز پرکار عشق، پرکار دائرے دے گرد پھردی، عشق دا دائرہ بعد وچ بندا، نقطہ پہلے آندا، عشق دا مرکز تیرے اولاد تے تیرے پتر ہے، اور زارا جدے پیراں دا نقش نبی فرماندے نے غیر دی نظر دی ہاں امام الانبیاء بسترے علالت آرام فرمانے، ایام وصال قریب نے، دروازے تے دستک ہوئی، کون ہے؟ انارا بھی میں سیاتی یا ملاقات واسطے آیا، خاتون قیامت بارگاہ نبوت استعمارداری واسطے موجود نہیں، جواب دیتا واپس چلے جاؤ، میرے ابا جان کی طبیعت علیل ہے۔ دوسرا دن آیا، دستک دیتی، کون ہے؟ میں کل والا ملاقاتی ہوں، فرمایا واپس چلے جاؤ، ابا جان کی طبیعت علیل۔ تیسرا دن آیا، دروازے تے دستک دیتی، کون مرد کلباب، کون انارا بھی، میں دل دا ملاقات دا منتظر آرا بھی، خاتون قیامت فرمایا اور تو مردہ کیوں نہیں؟ میں تینوں بار بار کہنی ابا جان کی طبیعت لیلے تو واپس نہیں جانا، کہ میرے آقا نے بستر علالت کی نگاہ کرم کھول کے پوچھا، شہزادی جاننی ہے کون؟ ابا جان کوئی ملاقاتی ہے آرام وچ مداخلت کردا ہے، فرما بیٹی ملاقاتی ضروری پر کسے دے دروازے کھٹکاندا نہیں، کسے کول اجازت منگدا نہیں، پاواں دے ویر جدا کردا ائی، ماواں دیاں چولیاں ویران کردا ائی، پیراواں دے ساتھ توڑدا ائی، اے ملک الموت انہیں کدے کسے دے گھر کھلو کے آواز نہیں دیتی، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ بیٹی ملک الموتی نہ کہیں پہلے آؤں نہ پچھوں آؤں، اے اسرائیل ہے پر تیرے پردے دا حیا کر دے اندر نہیں پیا، فرشتہ لطیف ہے پر لطیف ادارہ دے پردے دا خیال کر، تیرے پردے دے حیا واسطے مولانا سر رضا خان فاضل بریلی دے برادری بھی فرماندے نے کہ بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں، ارے بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں، اور قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہل بیت، اہل بیت کا مقام پوچھنا تو سنیے بولو، انہوں کی پتہ ہوئے جنہوں نے مولا علی نو اہل بیت منیا لیکن مولا علی دے پترا نو اہل بیت نہیں، خاتون قیامت نو اہل بیت منیا پر نبی دیا بیٹیاں تینوں نو نہیں منیا، مولا علی دے 18 بیٹے حسن تے حسین نو اہل بیت منے، باقی 16 نو علی اہل بیت وچ ہے، مولا علی والے تے جے ابا اہل بیت وچ ہوے پتر نہیں ہو سکدے، آنے سنی نہیں منتے، جو دشمنی کی تساں کیتی اہل بیت دے نال، ساڈا عقیدہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا،
بیٹی یہ ملک الموت ہے لیکن تیرے پردے کے تقدس خاطر اندر نہیں آؤں گا. ابا جی کی ڈیوٹی ہے؟ فرمایا دی ڈیوٹی ہے تیری زینب بہن دی روح قبض کی. ام کلثوم دے پاس آیا، رقیہ دے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیری اما خدیجہ الکبریٰ دے پاس آیا، اے ہر دے پاس آئے گا. ابا جان میرے پاس بھی. فرمایا بیٹی قدرت کا نمائندہ ہے، اے دی ڈیوٹی ہر دے کول آئے گا. ابا جان تیری زہرا دے پاس بھی آئے گا. فرمایا بیٹی قدرت نے دی ڈیوٹی لگائی اور کسی ابا جان تیری بیٹی پردے نو بڑا بچایا. یہ میرے پاس بھی اسرائیل آئے گا پھر میرے پردے کی عزت برقرار کس طرح رہے گی؟ رب کریم نے آواز دیتی میرے حبیب اپنی زہرا نو بیان کر دیو حاضر اسرائیل قبض کرے گا، تیری زہرا دی روح رب آپ قبض کرے گا. سارا دی روح رب قبض کرے گا. سارے قرآن میں ہن ہم آتا ہے لیکن ہی نہ موت ایک جگہ پہ آتا ہے. ہاں ضمیر مونس واسطے تفسیر البیان لکھتے ہیں ہی نہ موت اے ہاں جی ضمیر فقط فاطمہ الزہرا واسطے آئی جی واسطے قانون قدرت بدلا جو اسی نہیں کہہ سکتے. ساڈا ایمان ساری غیرت نہیں برداشت کر سکتی کہ اسی کائنات کی ملکہ نو کسی دروازے کا قداگر بنے. درود پاک پڑھو. حضور فرمایا جاؤ علی نو خبر کرو میری زہرا دے سر تو دوپٹہ ہلے اقبال مبارک ننگا ہو گیا تو سورج اکھ بند کر لے. ہاں تو نے قیامت نو مولا علی بیدار کیتا. کیا بات؟ فرمایا تیرے اقبال دے شرم پیچھے نظام قدرت تاثر دے شکار ہو چکے. جناب زہرا سر تے دوپٹہ لیا چادر اوڑی سورج طلوع ہو بارگاہ نبوت بیٹی رکاتا کنیا رکو کتنے سجدے کتنے ابا جان رکاتا بھی یاد نہیں رکو بھی یاد نہیں. اور تہاڈے بیان تو لے کے فجر دی اذان تک زہرا نے 7 واری قرآن ختم کیا. 7 واری قرآن کہ آج کا سارے سال پڑھے ہی کبھی نہیں. الٹا سوچتے نہیں اصلی قرآن ہے ہی نہیں. زہرا کتنے قرآن پڑھ دیتے ہیں. ایک رات مولا علی کی دیکھو نا کرامت رکاب ایک پیر رکھتے ہیں تو پیر دوسرا تا رکاب چاہتا ہے کہ قرآن ختم ہو جاتا. امام حسین ماں کے سامنے بیٹھے نے تو ماں کی زبان سے قرآن پاک ماں جڑی آٹا گنے تے قرآن پڑھے روٹی پکاوے تے قرآن پڑھے. امام حسین کی تھی اما جان اصا تیرے لباں سے جناب زہرا سر تے دوپٹہ لیا چادر اوڑی سورج طلوع ہو بارگاہ نبوت جاوے ہویا. نبی کریم پوچھا بیٹی نیندر غالب آ گئی اج سستی چھا گئی اور کیتی ابا جان اج راتی جدو تسا سیابانو درس ہدایت دے ساتھ دے سو تسا بیان کیتا سمئی یا مل مسکال ذرۃ خیر یرا. رب ذرے ذرے کا سوال کرے گا. میں اودو دی کھلوتی بلال دی اذان تک نفل پڑھ دی رہی. بیٹی کنیا رکاتا پڑھیاں نہیں. ابا جی رکاتا نہیں یاد. میں تو مسئلہ رکھے کہ رب ذرے ذرے کا پوچھ رہے تو میں سوتیاں نہ گزار دے. بیٹی رکاتا کنیا رکو کتنے سجدے کتنے ابا جان رکاتا بھی یاد نہیں رکو بھی یاد نہیں. اور تہاڈے بیان تو لے کے فجر دی اذان تک زہرا نے 7 واری قرآن ختم کیا. 7 واری قرآن کہ آج کا سارے سال پڑھے ہی کبھی نہیں. الٹا چھوڑتے نہیں اصلی قرآن ہے ہی نہیں. زہرا کتنے قرآن پڑھ دیتے ہیں
ایک رات مولا علی دی دیکھو نا کرامت، رکاب پیر رکھتے ہیں تو پیر دوسرا تار رکاب چاہتے کہ قرآن ختم ہو جاتے. امام حسین ماں کے سامنے بیٹھے نے تو ماں کی زبان سے قرآن پاک، اے ہو ماں جڑی آٹا گنے تے قرآن پڑھے، روٹی پکاوے تے قرآن پڑھے. امام حسین ارتی تھی اما جان اسا تیرے لباں سے سوائے قرآن دی آیات دے کدے کوئی بات نہیں سنی. تو میں بیٹا تے تو بول کے کہہ رہے ہیں نا، جدو میں تمہیں دودھ پلاندی سا تے قرآن پڑھتی سا، جدو میں تمہیں پانی دیندی سا تے قرآن پڑھ کے دیندی سا. بیٹا میں تمہیں سواندی سا تے لوڑیاں قرآن دی آیتاں دی دے. بیٹا میں آٹے دی چکی پیس دی سا، ادو دانے پیس دی سا، جو قرآن دی آیتاں پڑھ دی سا. بیٹا تہاڈے پنگورے دی ڈور کھچی تے قرآن پڑھیا. شہزادے یاد رکھنا کبھی ایسا وقت آ جائے اما تو دور ہو، وطن تو دور ہو، ہر چیز تو دور رہ جانا، پر قرآن تو دور نہ رہنا. شہزادے میں یہ بنیاد قرآن رکھے. امام علی مقام کی تھی اما ٹھیک ہے تو قرآن پڑھے پر گھر دی حویلی وچ بیٹھ کے پڑھے. اما مکانا دی چھاں تھلے پڑھیا، سانو سامنے بٹھا کے پڑھیا. اما جی تسا قرآن پڑھیا روٹی کھا کے، تسا قرآن پڑھیا وطن سے بیٹھ کے، تسا قرآن پڑھیا پانی پی کے، تسا قرآن پڑھیا روح مصطفیٰ کے، تسا قرآن پڑھیا تیرے مرتضی کے. پر اما جدو تیرے حسین دی واری آئے گی ذرا قبر تو نکل کے کی اکبر دی جوانی دیا بوٹیاں اڑ جان گیا، اصغر دے حلق میں تیر ہوئے گا، عباس دے بازو قلم ہون گے، اونو محمد تڑپ دے ہون گے، دل دل دا پیاسا ہوگا، وطنوں دور ہوگا، ترہایا بھی ہوگا. دنیا بدل تے سر نال قرآن پڑھ دیا، تیرے پتر دا بدل زمین تے ہوئے گا، سر نیزے دی نوک تے ہوئے گا، یاسین دی آواز میری زبان پہ ہوئے گی. دنیا قرآن پڑھے گی پر سر دھڑ نال پڑے گی. تیرا پتر بدل تو سر کٹا کے پڑے گا، ہر چیز کٹ جائے گی. حسین کی زبان تو قرآن نہیں کٹے گا. لوگ وپار کرے دے تے کوئی شادی وپار لو گیا، چھتری تو لے کے نامی تک شامال وچ داریا، تے 10ویں نو جا حساب کیتا ایک قرآن منافع پیا. اسی سب کچھ دیتے پر نیزے دی نوک تے بھی یاسین دی آواز آ رہی. یہ حسین جب میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں تو شہزادے مسجد تمشیان فی الارض زمین سے ٹردے آندے نے تے امام حسین نو ٹھڈا لگا ڈگ پے. میرے آقا خطبہ چھوڑ دیتا تے ڈگ دے حسین نو چک لے. فرمایا میرے صدیق و فاروق عثمان و علی اج میرے بیٹی دے بیٹا ہے اے ڈگیا، میں قرآن پڑھتا تھا خطبہ چھوڑ دیتا پہلے ڈگدی نو چک لے. یاد رکھنا کل تہاڈے بیٹے ڈگ جان تسی قرآن پڑھ دے چھوڑ نہیں سکتے. تے میرا تے حسین دا رشتہ ہے جدے واسطے میں چھوڑے ہے، کیونکہ نگاہ نبوت ویکھ رہی تھی کہ اکبر دی جوانی ڈگدیاں ویکھے گا پر قرآن نہیں ڈگن دے گا. نگاہ نبوت تو پتہ سی نا کہ پتر ڈگ دے ویکھ جائے گا پر میرا قرآن نہیں ڈگا. یہ ناز میرے نبی کس طرح برداشت کرتے. امام الانبیاء تشریف فرمانے ایک صحابی بارگاہ نبوت چارن دا بچہ پیش کیا. نبی تو عالم نے امام حسن کو عطا فرمایا کہ امام حسین دے آنسو نکل آئے. بابا جی میں بھی لانا ہے. جدو امام حسین روئے تے جنگل دی ہرنی اپنا بچہ لے کے خود دربار نبوت چاڑ. یہ نہیں شہزادے جنہاں دے ناز برداشت کرنے والا خود وحدہ لا شریک ہے.
کون امام حسین کون امام حسن؟ پر یزید پلیت سن 60 ہجری رجب کے مہینے برسر اقتدار آیا. سب تو پہلے جتنے بھی اقتدار دے نشے دے اندر او دے ذہن وچ نبی کریم دے خاندان اور نبی کریم دے صحابہ دی اولاد نال جو نفرت، مدینے پاک پیغام کھلیا. ولید بن عقبہ گورنر ہے کہ امام حسین حسین بن علی عبد الرحمان ابن ابی بکر عبداللہ ابن زبیر امام حسین ہوئے جدے کان وچ میرے نبی پاک نے اذان آکھی، عبداللہ ابن زبیر بھی ہوئے جدے کان وچ میرے نبی پاک نے اذان آکھی. انہاں دونوں دے کان وچ نبی پاک اذان آکھی، انہاں دونوں نوں سولی تے چڑھایا گیا. کیوں کہ مقام کہاں ملتا ہے کہ امتحان دیتا جائے. جتنا اچا شان ہوئے گا اینا اچا امتحان ہوئے گا. جی جد الانبیاء 40,000 نبی دا باپ بننے تو پھر آگ بھی چھلان لانی پڑے گی. جی محمد مصطفیٰ دا طالب ہے تو پھر اسماعیل کے گلے تو چھری رکھنی پڑے گی. یہ رب دا ایک قانون ہے. یہ نہ سمجھو امام حسین سچا ہوندا تے مدینے پاک تو پھر کیوں جاندا. نبی پاک دی صداقت کوئی شک ہے؟ بولو صحیح. نبوت کوئی مسلمان میں شک ہے؟ کافر کی شک ہونا چاہیے، مسلمان میں کوئی تو پھر نبی پاک مکے کیوں تر کے مدینے پاک تر گئے؟ حالانکہ ابو جہل تے ولید بن مغیرہ قرآن گواہ کہہ رہے سن اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یا اللہ جی اے تیرے نزدیک سچا رسول ہے نا، فام تیرا لینا حجارۃ من السماء، پھر ساڑے تے پتھر دی بارش لا دے. اسی پتھر چل لیں گے پر نبوت دی صورت نہیں دیکھ سکتے. ایک کافر نے دعوت حضور کے خلاف اللہ دی بارگاہ کی کیتا استغاثہ کیا. جے تیرا سچا رسول ہے تو سانو پتھر نال مسمار کر آخیا کہ نہیں. تو پھر رب کریم نے پتھر دی بارش لائی نہیں اتاری. نبوت کی شک پھر نبی نے مکہ چھوڑنا پیا کہ نہیں. یہ مطلب ہے کہ نبی سچا ہوتا تو مکے کیوں نکلے سی. کئی اور کہہ دیں نا ویکو نا جی جی کدی ساڈا عقیدہ جھوٹا ہوتا کہ اسی پھر مکے سے کیوں قابض ہوتے. تو یہ بھی دلائل بنائی نا کہ دیکھو نہیں ساڈا مذہب اگر غلط ہوتا کہ اسی مکے کے امام، یہ مطلب ہے یہودی سارے سچے جو جھوٹے ہوتے تو بیت المقدس سے قابض کیوں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ اور بیت المقدس سے کون قابض ہے؟ یہ بیت المقدس ساڈا یا انہوں نے قابض کون نے؟ یہ مطلب ہے سچے سچے قابض نے. نہ بر ہر سخن باس کردر رواس خطائے بزرگاں ورستن خطا، ہر بات تیرے فرسودہ ذیل دی محتاج نہیں. کچھ حکمتاں ہوتی نے، کچھ اسے نقاط ہونے نے، دنیا واسطے در سے عمل ہوں گئے نہ کہ تنقید بنا لی جائے. یزید دا پیغام آیا، ولید بن عقبہ نے امام علی مقام طلب کیتا. آپ چلے تیرے فقار کی نال چلیے. فرمایا تسی میرے ساتھ نہیں چلو گے، مینو گورنر مدینہ نے یاد کیتا جے تسی میرے نال چلو گے گورنر سمجھے گا میرے تے روح پاڑا آیا. اپنے رفقا کی جماعت کا سر سکنا ہے. اور آج اگر میں فاسق نو امام من لواں گا تو پھر کل قیامت تک ہر فاسق قائد سے دنیا کا قائد سے امام بن جائے گا. انہیں پھر دیکھ لو، اگر نہیں مننا تو پھر دیکھ لو حکومت یزید جی تو مدینہ چھوڑنا پڑ جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا پر مدینے والا نہیں چھوڑے گا. سرکار سے غریبہ سے کرم کرو. وفادار سارے کو تکلیف لے ساڑے کو تشریف لے آؤ. 10,000
خطوط، پیغامات. آپ نے رفقا نو بلایا، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام علی مقام، اور فرما رہے نے کہ ادھر ایک بیعت کا مطالبہ کر دے، ادھر حالیہ نے کوفہ ساڈے طالب تے اپنی عقیدت کے خطوط لکھے ہیں. صحابہ نے عرض کی کہ ضرور ایسا نہ کرو، اے وہ لوگ نے جنہاں مولا علی نال وفا نہیں کی، آپ تشریف نہ لے جاؤ. اگر تساں انہاں دے جذبات سے عقیدت دے امتحان لینا تے ساڈے تو کسی نو نمائندہ بنا لو. اسی چلے جانے حالات کا جائزہ لواں گے اور پھر حالات کی خبر لے کے آپ مطلع کریں گے. آپ نے فرمایا پھر میں اپنا قاصد، اپنا نمائندہ، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو بناواں گا. کسی صحابی کا انتخاب نہیں کیتا، بلکہ چچے دے بیٹے مسلم بن ان کیوں کیتا؟ امام حسین نو پتا سی میں شہید ہونے، میں نانے دے صحابی نہ کلا، کل لوگاں کہنے صحابیاں مروایا سی، کل لوگاں کہنے اس واسطے اپنا کلا، کیونکہ فیصلہ تقدیر دا چل نہیں سکتا، لہذا انہاں نو بھیجا. نال دونوں بچے ابراہیم و محمد بھی بھیجے. جو حالات کا پتہ کرو. پر دشت کربلا کے آن والے حسین کائنات میں سبق دے کے دسیا، فرمایا اور دنیا کہندی ہے کہ نبی کریم دے صحابہ تے شک کر دیے، لیکن میری شہادت کو منن والے اور شہادت دے تذکر کرنے والے ہو، جب میرا ذکر چھیڑو اے دنیا نو دس دینا کہ 22,000 دا لشکر کربلا دے ریگستان تے حسین دے مقابلے کتنا لشکر ہے؟ مورخین نے انتہا 22,000 بیان کیتی ہے، 18,000 بھی کیتی ہے، لیکن 22,000 تو 40 تک بھی روایات ملتی ہیں. 40,000 یا 22,000 یا امام حسین بھی کتنے سن؟ 72. کنے؟ عورتوں سمیت 92 افراد نے. کتنے نے؟ عورتیں چھوڑ دو باقی کتنے نے؟ امام حسین لڑن نہیں ہے، مدعا سلطنت بودے اگر. اقبال کہندا حسین لڑن نہیں آیا، جے لڑا نہ دا پھر لشکر لے کے آندا، 6 مہینے دا اثر لے کے نہ آندا. لڑن کا ارادہ ہی نہیں، پر 40,000 یا 22,000 کے سامنے ڈٹ کے تے دس دیتا دنیا والے میری شہادت مننی جے تے پھر میرے نانے دے پہلے 3 خلیفہ دی خلافت ہاتھ مننی پڑے. کیوں جے حسین علی دا پتر ہوئے تے 40,000 کو گھبرایا نہیں، 40,000 کو گھبرایا. علی دا نور نظر 22,000 دی نفری تو خوف زدہ نہیں ہویا. اور میری شہادت تے جرت دے فسانے پڑھنے والے ہو اے ویکھ لینا جی علی دا خون 22,000 کو نہیں ڈردا تے حسین دا ابا علی 3 خلیفیاں کو بھی نہیں ڈردا. میری شہادت تا حق ہوے گی جے انہاں دی خلافت حق ہوے گی. جدو اج جھوٹا دائیے نہ خلافت بنیا، اج فاسق ممبر تے بیٹھا، اج فاسق خلافت دا اعلان کیتا تے علی دا پتر او دے مقابلے چ نکل آیا. 22,000 دی کثرت دی پرواہ نہیں کیتی، محبوب دے دین دی نسبت نو ویکھے تے جے حسین دی غیرت فاسق نو برداشت نہیں کردی تے پھر میرے ابے دی غیرت اگر انہاں خلیفہ عیب سی تے پھر کس طرح برداشت کی؟ مولا علی دی ایک نماز قضا ہو گئی. کتنی قضا ہوئی تے کیویں قضا ہوئی؟ خدمت رسول وچ قضا. امام الانبیاء پوچھا علی کی گل ہے کیوں روندے ہو؟ آقا سورج ڈب گیا، اثر جاندی رہی، حافظو علی الصلوات و صلاۃ الوسطی. اور توقع جے پتراں نو کھڈاویں قضا کیتی ہو. علی قضا تا پڑے جے کاروبار قضا کیتی ہوئے، آقا قضا تا پڑا جی اپنے گھر دے کام قضا کیتی ہوئے. اے تے تیری وفا وچ قضا ہوئی. میں قضا دا قائل نہیں، میں تے ادا پڑھا گا. تے نبی کریم انگلی چکی تے سورج ڈبیا پرتا دتا. علی دی ایک قضا ہوئی تے نظام قدرت پرتنا پے. جس علی ایک قضا نہیں کیتی، جس علی نے انہیں 23 سال دی تباہ کر دیتی ہوئے.
23 سال تنا خلیفہ پیچھے نماز پڑھتا ہے، جس کی غیرت ایمانی ایک قضا برداشت نہیں کرتی، اس علی 23 سال کیویں پڑھی ہو؟ بس پتا لگ گیا مولا علی ساڈا ہے۔ امام حسین دس دیتا میری شہادت اگر میرے نانے دے پہلے 3 یار خلق ہوں تو جی اج میں مدینہ چھوڑیا میرا ابا علی بھی مدینہ چھوڑ دیتا۔ پتا چلے شہادت حسین نے خلافت سلاست صداقت کی مہر لگا۔ مسلم اکیلو کلیا جاؤ مکے کوفے پہنچیا قاصد حسین نمائندے حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جا کے اعلان ہویا، ہزاروں افراد، کوئی پیر چومن والا، کوئی ہاتھ چومن والا، بوسے پہ لیندے نے۔ 10,000 آدمی بیعت ہو گئے، 20,000 ہو گئے، ہزاروں کی تعداد۔ یزید نو پتا چلیا کوفے وقت توجہ ہو گئی ہے، ابن زیاد نو کلیا جاؤ، جا کے کوفے والے نو ڈرا تے دھمکا کہ امام حسین دے پیر اتنے مضبوط نہ ہون۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، صبح و شام داستاں ہو رہی نے، پیر چمے جا رہے ہیں، جوڑے اٹھائے جا رہے ہیں، ناز برداشت کیتے جا رہے ہیں، نماز امامت ہو رہی ہے۔ تے ابن زیاد شام دی تاریکی وچ کوفے داخل ہویا، کیونکہ آپ نے پیغام کلیا سی مدینے شریف کے آئے امام حسین تشریف لے آؤ، کوفے دے لوگ تہاڈیاں راہاں تے اکھاں بچھائی بیٹھے ہیں۔ اتنے انتظار سی کہ امام علی مقام آ رہے ہیں۔ ادو عبید اللہ ابن زیاد لباس بدل کے اندھیرے وچ کوفے دے بازار کے داخل ہویا، دنیا سمجھا امام حسین آ گئے، کوئی ہاتھ چومے کوئی پیر چومے، دار السلطنت کے اندر داخل ہویا، قلعے دے دروازے سے داخل ہو کے روسا نو بلا کے قلعے دے کیواڑ بند کر دیتے، کہنے لگا تساں امام مسلم دی وفا دا اعلان کیتا ہے، مسلم دے حق تے بیعت کیتی ہے، لہذا تہانوں اس فصیل تے قلعے دی دیواروں تے کھڑا کر کے گرا دیاں گا، اور اعلان کرو کہ کوفے والو وفا حسین تو انکار کر دیو، ورنہ شامیاں دا لشکر پہ آندا جڑا کوفے دی اٹ دے نال اٹ بجا کے رکھدا ہے۔ فصیلاں تے دیواراں تے کھڑے ہو کے سرداراں کوفے نے اعلان کیتا، کوفیو بچ جاؤ، مسلم اور مسلم دے بچے تو الگ ہو جاؤ، امام حسین دی انتظار چھوڑ دو، ورنہ یزید دا لشکر آ رہے اور کوفے دے درو دیوار ہلا کے رکھ دے گا، عورتاں بیوہ ہو جان گیاں، بچے لاوارث ہو جان گے، خون دے نال گلیاں بھرپور ہو جان گیاں۔ جدو اعلان ہویا ادھے بیعت توڑ کے نکل گئے، فجر دی نماز پڑھی، ادھے نماز زور دی پڑھی، اس تو بھی ادھے اثر پڑھی مزید کم، مغرب دی جماعت کھڑی ہوئی، مسجد بھرپور، پر اعلان کرنوالا مرادی کرنوالا مکے دی گلی بھی چڈورا دین والا کیا سی، اور کوفیو مسلم دی وفات تو انکار کرو، ورنہ رات نو کوفے طوفان بپا ہو جائے گا، گردنا اڑا دیتیاں جان گیاں، بچیاں دے خون نال ہولی کھیلی جائے گی۔ اینا اعلان کیتا، امام دے پیچھے نیت کے ہاتھ بن کے تے سارے دوڑ کے نکل گئے۔ جدو امام مسلم نے سلام پھیریا تے پیچھے کوئی نہیں سی، تنہا امام پیچھے نیتی پر سلام پھیریا، پیچھے مقتدی کوئی نہ، امام مسلم دعا کیتی، مولا جنہاں میرے پیچھے ہاتھ بن کے چھوڑ دیتے، قیامت تک انہاں دیاں نسلاں نو ہاتھ بننے نصیب نہ کری۔ اوتھوں وگی ہے سائیاں دی بدعا لگی، اس در دے بنے نصیب ہی نہیں ہوئے، ادوں دے کھلے لگے ہونے۔ یا اللہ انہاں دیاں نسلاں نو ہاتھ بننے نصیب نہ کری، تے جنہاں مینوں امامت دے مصلی تے اے تنہا چھوڑیا، یا اللہ قیامت تک انہاں دا مصلی بھی لگا ہی رکھی۔ جنہاں امام نے کنیا کیتا انہاں دا مصلی ویلا رہے، انہاں دا امام ہوندا اگے کھلوڑ والا تے اتنے امام مسلم آکھیا، جنہاں مینوں اکلا کیتا یا اللہ انہاں نو جوڑی رکھی، پر شالا انہاں امام کوئی نہ ہو، کہ جنہ بن کے چھوڑے انشاءاللہ قیامت تک بننے نصیب نہ ہو۔ جس گھر ڈیرا سی وہ بھی پناہ منگتے نے، دور چلے جاؤ، تو مائی دے گھر ڈیرا لائے، ظالما کے گھیرا پا
مائی نو آنے دس کتنے مسلم؟ فرمایا ظالموں مہمانوں کی یہی خدمت ہوں. مائی بچ جا 10 مسلم کتنے؟ جب مائی نال شدت کر لگے تے امام نے کیا ٹھہر جا ظالمو اے میرے پناہ دے والی ضعیفہ تہاڈے تیراں تے تلواراں دی متحمل نہیں. آپ مقابلے چ نکلے ظالمہ تیر برسائے. آپ فرمایا پانی. مائی پانی لے آئی تے پیالہ منہ نال لگان لگے تے خون دے قطرے پانی دے جا کے فرمایا پھر لے آؤ. کہندا خون نال پیالہ لبریز دے. آخر گرفتار کر کے کوفے دے اندر لے گئے. امام مسلم یزید نو قید مندے یزید دی بیعت کرو گے؟ امام حسین نو آمادہ کرے گا؟ فرمایا بیعت کرنی ہوندی تے مینوں ایتھے بھیجیا کیوں دا؟ آکے پھر سر قلم ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، سچے کبھی بات کی حمایت نہیں کرتے، اور موت بھی ہو سر پر تو شکایت نہیں کرتے. سچے موت کو نہیں گھبراتے ہوتے. قلعے دے مینار تو گرایا گیا، لاش بے گور و کفن کوفے دیا گلیاں چھوڑ دیتی تاکہ آئندہ کوفی ویکھ کے کسی طرح بھی اولاد رسول کے قرب چھڑ جا سکے. ابراہیم و محمد آپ کے بچے قاضی شرح کے گھر نے. قاضی صاحب پناہ دیتی ہے کہ قاضی شرح ہوگے جنہوں حضرت مولا علی نے اپنی دور خلافت کے اندر کوفے کا قاضی مقرر فرمایا سی، اور آپ دا منشی بھی سی، کاتب بھی سی. آپ دی احکامات اور آپ دے فتوے اور آپ دے مسائل جڑے ہوندے سن وہ نقل کردا سی. اعلان ہویا کہ مسلم دے بچے زندہ گرفتار کر کے جڑا لائے گا انہوں انعام لبے گا. قاضی شرح نے سنیا، کہا آیا بچیاں دے سر تے شفقت نال ہاتھ پھیریا. جب بچیاں دے سر تے ہاتھ پھیریا ٹھنڈا سانس نکلیا. بچیاں کی چاچا جی کئی دنوں تو تیرے گھر پناہ گزینا، اگے بھی تسی ملتے ہو، پر جس طرح اج پھیر رہے ہاتھ یہ انداز یتیما والا نظر آتا ہے. اسی کدھر یتیم تے نہیں ہو گئے؟ فرمایا بیٹا ہاں جنہ تے ابے نو بلایا سی دعوتاں پکائیاں سن، اج تے ابے کا انجام ہوے کہ تمہوں وکھایا جائے تو تسی برداشت نہیں کر سکتے. میرے گھر کی خبر ملی ہے، میں چاہنا ہے کہ قافلہ شامی دروازے تو مدینے واق وال جا رہے ہیں، میرا بچہ تمہوں قافلے نال ملان دے تے قافلے دے نال چلے جاؤ تے وطن پہنچ جاؤ گے. اور جڑے گھوڑیاں تے چڑھ کے آئے سن پیدل چلنا کی جان، اور جنہاں دے پیر چومے گئے اج انہوں دے خون دے پیاسے کوفی بچیاں نو قاضی شرح دا لڑکا چھوڑا نہ آیا. قافلہ مقام تو روانہ ہو چکا سی، دوروں دور پہ اڑدی ہے. قاضی صاحب دا لڑکا کہنے لگا اے شہزادیو قافلے دی دور ویکھو. اس دور وچ قافلہ جا رہے او دے نال شریک ہو جاؤ تے وطن پہنچ جاؤ. 7 تے 5 سال 9 سال تے 7 سال دے شہزادے چلنا کدو جانن؟ وڈا ڈگ پوے تے نکا سہارا دے دے، نکا ڈگے تے وڈا سہارا دے. پر شال مسافر کوئی نہ تھی تے کٹ جنا تھی مارے تے گلیاں دے وچ رلن نماڑ جڑے لالا دے مر جا گھوڑیاں تے آن والے تے پیدل چلن والے نکیلیاں پتھراں نے معصوماں دے نازک پیراں دی تلیاں بھی چھلنی کر دوڑ دوڑ کے رات کی تاریکی چھا گئی، پر قافلہ نہ مل سکا. پھر دیا پھراندیاں جتوں چلے سن اتھے ہی پہنچ گئے. گرفتار کر کے جیل خانے پہنچایا گیا تے رات نو یتیم جدو روندے نے تے جیل دا دروغہ مشکور پریشان ہوتا. اسی یتیم اولاد رسولہ، اسی کسی دے نال بدلہ لین نہیں آئے، نہ لوگوں کی دعوت سے آئے سن. ساڑھے تے احسان کر مشکور نے جیل چو کر دیتا رات کی تاریکی وچ،
لیکن بچے چلے کہ اسے کوفے کے شہر کے گرد پھیرا پھیلاندے، تالاب کے کنارے تے درخت جڑا جڑ تو کھوکھلے او دے وچ دونوں چھپ گئے۔ صبح کا وقت آیا، ہر ظالم دی لونڈی پانی لین آئی تے پانی دا کڑا پڑن لگی تے آئی کنید حارس دی اوتھے تے وہاں رنگ تقدیر وکھالے تے پاگل مدری لیتے ہوئے یار امت دے رکھوال۔ پاگل مدری لیتے ہوئے یار امت دے رکھوال۔ عورت ویکھیا جو پانی وچ دو سائے انسانی نے چک کے ویکھیا تے درخت دی جو دے کھو دے بچے چھپے نے۔ پوچھا ماں اسمکما، او تہاڈا نام کی ہے؟ بچیا کیا بی بی نہ پوچھی، ساڈا نا جرو پتہ لگے او ساڈے خون دا ترہایا ہو جاندے۔ تسی کون ہو؟ درخت دی جڑ وچ بسیرا کرن والے معصوم اداواں، اے تہاڈا ٹائم تے ماں دی چولی دے درختاں دی جڑاں دا تے نہیں نا۔ تسی کون تے کتھوں دے رہن والے؟ فرمایا ساڈی اماں بھی نہیں تے ابا بھی نہیں تے بھی کوئی بھی نہیں، مانڈے چاڑ والا اسی مسلم دے ہاں یتیم بچے، سانو کوئی نہیں مدینے پہنچان والا۔ مائی تو اما کہنی ساڈی اما کوئی نہیں، ابا نہیں، کوئی بڑا بھائی نہیں جہاں ساری انگلی پکڑ کے مدینے تک پہنچا دے۔ اسی اس باپ دے بیٹے ہاں جس دے ہاتھ تے 40,000 کوفیاں بیٹھ کر کے پھر خون دے پیاسے ہوندا اعلان کیتے۔ انہیں کہا میری مالکہ اولاد رسول دی آل بیت دی خاتمہ صادقہ ہے، میرے گھر چلو، میرے ساتھ چلو، میری مالکہ تہاڈی خدمت کرے گی، موقع پا کے سی تانوں پہنچا۔ مائی اس شہر دے انسان تے انسان رہے، پتھر بھی ساڑے دشمن کر لے۔ آ کے مالکہ نو کیا اے دو معصوم شہزادے تالاب دے کنارے درخت دی جو دی کھو دے اندر لیٹے سن، اے مسلم دے بچے نے۔ مائی نے غسل دے کے، نوا کے، کپڑے پہنا کے، سرما لگا کے، کھانا کھوا کے اپنے مکان دے اندر خانے دے اندر سلا دیتے۔ ادھی رات دا وقت حارث آیا، پی پوچھا کتنے گیا سا؟ تینوں نہیں پتا مسلم دے دو بچے نے وہ گرفتار کرنے نے، جڑا انہوں نے پکڑ کے لے جائے گا یزید ابن زیاد انعام دے۔ بیوی کیا ظالمہ جے تیرے بچیاں دے پکڑن دا کوئی اعلان کر دے۔ انہیں کیا جا زنانیاں دیا گفتگواں غلط ہونیاں نے، عورتوں نو کی پتا ہوئے۔ انہیں کیا ظالمہ اولاد ولو ایک ادھر دو شہزادے آرام فرما لے کہ چھوٹے نو خواب آ گئی، وڈے نو اٹھایا، بھائی جان ذرا جاگو، کی گل ہے؟ بھائی مینو خواب آئی کہ نبی کریم دا دربار لگائی، دسترخوان تے روٹی رکھی ہے، میرے ابا مسلم آئے، نبی کریم پوچھا مسلم اکلا پیونا ہے، جوڑی کتھے ہی؟ ابا جی کیا کملی والے روٹی ساڈے نال کھائیں گے۔ وڈے کیا میں بھی ہوئی ویکھ رہا سا۔ دونوں جدو خواب بیان کیتی تے چیخاں نکل گئی۔ حارث پوچھا ساڈے گھر چ چیخ دی آواز کیا جی؟ بیوی کیا ہمسایاں دے بچے پہ روندے نے؟ انہیں کیا نہیں، روਣ دی آواز میرے مکان وچ ظالم اندر آیا، ایک ہاتھ وچ تلوار ایک ہاتھ وچ شمع، بچیاں نو ویکھیا تے کہن لگا تم ہی ہو مسلم کے پسر، اور کیا تھا تم نے پڑے شان مجھے چاروں پہر۔ تسی مسلم دے پتر ہو، تانوں میں دنیا سے ٹونڈا پھریا تے تسی میرے گھر وچ پناہ گزین ہو۔ قتل کے خوف سے اٹھے نہ مسلم
ظالم کے پیارے اور اس توقف ستمگر نے تماچے مار ظالم بچیاں دے منہ تے تھپڑ مارن لگا بے ایمان نے اپنے بے حیائی دے ہاتھ نال درندہ سفت ہون دے بعد ہون دے تحت ایک پائی دا گریبان پکڑیا ایک دیا معصوم نازنین زلفاں وچ ہاتھ پایا دستے بے داد سے ایک پائی کا بازو کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے کا گیسو کھینچا ایک نو والا چو پکڑ لیا ایک نو بازو چو پکڑ تے بیوی پیر پکڑے ظالم حیا کر ظالم جدو یتیم روندے نی ربدار کھل جاندا پر اس طرح کھینچا کہ ٹکڑے ہوئے کرتے سارے اور منہ کے بل گر پڑے برج اشرف کے تارے مندے ہو کے زمین تے کسیٹ دے تے بچیاں دے منہ تے تھپڑ مار دے تے بیوی ہاتھے کے کیا ظالم بس ارے بس ظالم اب تو زمین بھی جاتی ہے اور فاطمہ زہرا مجھ کو پریشان نظر آتی ہے ارے یہ سید ہے تماچے نہ لگا اور قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا یہ سید نہیں قرآن دے ورقیاں دی تذلیل نہ کرو لے کے نکلیا تسی نہیں مارن دینیاں نکلیا میں فرات کے کنارے لے چلا بیوی کیا ظالمہ کچھ حیا کر تلوار کھچی بیوی دا بازو کر دیتا غلام کیا مینو مار لے پر یتیماں نو نہ مار غلام دا گلا بھی کٹ دیتا فرات دے کنارے آیا تے بچیاں کیا گل سن آخری لمحے نا تے ایک ساڈی التجا ہے کہ ذرا سانو 2 رکعت نفل تے پڑھ لین ہے معصومیت پر سیدہ نو نماز بھلی نہیں اج کل تے باوری وہ ہوندے نا جڑا غسل کیتے ہی کدے نہ ہوئے یہ شیبہ ہے مشہور ہمارا سر دین عبادت میں دستور ہمارا یہ سنو ورثے چ ملے اور گلوں کا خون ہوتا ہمیشہ ہار کے نیچے اور بہادر جان دیتے ہیں سدا تلوار کے نیچے دونوں نماز پڑھی نا نفل پڑھ رہے نے کھڑے ہوئے تلوار چکڑ لگا تے چھوٹے کیا گل سن ہارس تیرا میرے تیسان ہوئے گا بڑا کہے پہلے میری فریاد سن چھوٹا کہے ہارسا اس بڑے دی بات نہ سنی پہلے میری سنی چھوٹا کہے میری سن بڑا کہے میری سن ہارس نے کیا چھوٹیا تو کی کہنے انہیں کیا میری کلت جائے میرے تے کیسان کری جو تلوار ظلم دی کھچے میرے بڑے ویر دی گردن تے نہ ماری یہ ویر دی گردن کٹ دیا میں برداشت نہیں کر سکتا بس شوق سے جو چاہے تو صدمائی نکلا لیکن میرے ننے صفائی کا لاشا مجھ کو دکھلا پہلے مینو مار جو میں ویر طرف دے نہ دیکھا بڑا دے پہلے مینو مار جو میں پائی طرف دے نہ دیکھا تے دونوں نو کھڑا کر لیا بیوی بازو کٹے تے زمین تے لیٹتی آ گئی پار پکڑ کے آندی ظالمہ خیال کری یتیم نہیں کیوں رلاتا ہے فاطمہ زہرا کو کفن میں کیوں رلاتا ہے فاطمہ زہرا کو کفن میں اور یہ دو پھول قرآن محمد کے چمن میں دو بچے رہن دے
ظالم نے دونوں نو کھڑیا کر کے تلوار ماری، دونوں دیا گردناں قلم ہو گئی، جسم فرات ہی چھوڑ دیتے تے سر چک لے، جا کے زیاد کے دربار جا کے سر رکھے، انہیں پوچھے کہندے سن، آخر جی مسلم دے بچیاں دے نے، حکومت دا اعلان سی پکڑ کے لیاؤ۔ فرمایا ظالما میں یہ تے نہیں سی کیا بچے قتل کرنے نے، اے بچے نے، انہاں نو پکڑ کے لیاؤ، اے ساڈی قید وچ ہوندے، انہاں دی بہن قافلے حسین وچ ہوے گی، امام حسین نو بچیاں دا خیال آئے گا تے تو سر قلم کر دیتے۔ انہیں کہا جی اس واسطے کہ میرے کو کوئی اور چھین کے لے جاندہ انعام وہ لے جاندہ۔ ابن زیاد نے کٹے سر ویکھے تے اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہنے لگا ظالما دشمن تے اسی بھی انہاں دیاں پر سر کٹے ویکھ کے آنسو آ گئے، تینوں کٹدے حیا نہیں آیا؟ لے جاؤ اس نو تے جس کنارے تے انہاں معصوماں دے سر کپے نے نا اوتھے کھڑیا کر کے اس بے ایمان نو جہنم وچ بھیج دیا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لا تحسبن الذین لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ فرماندا لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون۔ اور ظالم ظلم کرتے ہیں نا جانی رب نہیں جاندا، رب غافل ہے، رب غافل نہیں، ظالم دا ظلم ویکھدا ہے، صابر دا صبر ویکھدا ہے۔ فرات دے کنارے تے لیا کے ظالم دی گردن تے جلات تلوار ماری، گردن اڈی فرات گئی پر فرات دے پانی چک کے باہر سٹ گئی۔ اس پانی دے اے دے اندر معصومہ دے جسمن پلیتاں دا سر نہیں جا سکتا، ولا یمیز الخبیث من الطیب، پاکاں نال پلیت نہیں رہ سکتے۔ سر چھیڑ کے باہر آیا، قبر دفن کیتا، قبر پھاڑ کے باہر چھوڑ دیتا۔ ایسے مردودہ دی میرے وچ کوئی گنجائش نہیں۔ آخر دنیا دے تے دی میت نو اگ لگائی تھی۔ پوچھے ابن زیاد کرو انہاں بچیاں دے سر دا کی کریے؟ آخر بچیاں دے سر فرات ہی سٹ دو جتھے جسم گئے، جدو سر فرات ہی سٹے گئے بدن خود نمودار ہو گئے، سر بدن نال جڑ گئے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، رب کریم فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب اپنی امت نو کہہ دے سی تہاڈے کول کوئی اجر نہیں منگدے، کوئی قرآن اور توحید دا، کوئی خدا دی حقانیت دے متعارف کران دا اجر نہیں منگدے، ایک کو منگنے الا المودۃ فی القربى، محبوب جنہاں نو ایمان دتے ہی نہ کرو اپنے قریبیاں دی محبت دا سوال کر۔ مودت کہنے محبت، لفظ محبت بھی قرآن میں کہا ہے الیک محبت منی، لیکن اتنے رب مودت کیا محبت کا میں نے بھی محبت ہے، محبت کا میں نے بھی محبت ہے، لیکن رب نے جو لفظ مخلوق کے استعمال کیتے ہیں اور محبوب کے استعمال نہیں کیتا، اور جو محبوب کے استعمال کیتے ہیں تو مخلوق کے استعمال نہیں۔ محبت میں نے بھی پیار ہے، مودت میں نے بھی پیار ہے، لیکن محبت باپ کے بیٹے وچ محبت ہے، باپ پاکستان وچ بیٹا سعودی عرب وچ، پیار دا رشتہ بھی قائم ہے، زندگی بھی قائم ہے، اینو آندے محبت، لیکن مودت اس پیار نو آندے نے کہ پیار کرن والا اپنے محبوب کو محب بکھرا ہوئے تے جان ختم ہو جائے۔ پانی وچ مچھلی بھی ہے، پانی وچ مینڈک بھی ہے، پانی وچ ڈڈو کچھوا بھی ہے، پانی کے اندر گو بھی ہے، حشرات الارض کئی نے، بغلا بھی پانی وچ تیردا ہے، لیکن پانی جو مینڈک نو ڈڈ نو باہر کڈو زندہ رہے گی، کچھوے نو باہر کڈو زندہ رہے گا، گو نو باہر کڈو زندہ رہے گی۔ پانی نال محبت تے ہے، لیکن پانی دے نال زندگی دی قید نہیں، پانی تو بنا بھی زندہ رہندا ہے۔ پانی نال مینڈک نو محبت ہے، لیکن مچھلی نو محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی پانی تو جدا ہوئے تے جان نکل گئی، جس طرح مچھلی پانی تو بنا اپنی جان نہیں بچا سکتی، مومن والے پیار دی محبت تو بنا ایمان نہیں بچا سکتا۔ کرنی تھی صرف 90 منٹ تہاڈی عقیدت نو ویکھ کے زیادہ بول گیا۔ انشاءاللہ کل میں مدینے پاک تو روانگی امام علی مقام دی اور دشت کربلا تے شہیداں دی شہادت ہے، جتنا میں ہو سکیا کل بیان کراں گا، تے جڑا باقی رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی 11 نومبر غالباً بن گئی تھی، 3 محرم دی 3 نومبر دی 11 بروز بدھ ہوئے گا بعد نماز عشاء جامع مسجد نور وچ۔ کل رات کوٹ رکن دین دی جامع مسجد کے اندر میں مدینے پاک چ روانگی اور شہادت مضمون لیاواں گا۔ تعالی اس جلسے دے منتظمین دی عقیدت بارگاہ حسین وچ منظور فرمائے۔ آخر دعوانا
شمع بس میں